بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر پرلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے اور یہاں جو بے چینی ہے، بدحالی ہے یا بدامنی ہے وہ ختم ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، آج کا دن بھی کراچی میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر ان کے شوہر کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے گرد گھومتا رہا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اداروں کی ملکی معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، ہر ادارے کو اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرنا چاہیے، جبکہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے اداروں کو سیاست میں ملوث کیا ہے۔ کیپٹن صفدر کا واقعہ سب کے سامنے ہے۔ ان کا کہنا تھا یوں لگتا ہے وفاق اس واقعے میں خود ملوث ہے، لیکن وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے اداروں کو ایک دوسرے سے لڑانے کی سازش کی ہے۔ انہوں نے اور بھی بہت ساری گفتگو کی، جائزہ لیں گے۔ پھر مسلم لیگ نون نے وزیر اعظم کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کیا ہے۔ عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں، انہوں نے الزام عائد کیا ہے بلکہ کہ وزیر اعظم ہاؤس سے ہدایات آئی ہیں کہ شہباز شریف کو اذیت دی جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کیا منہ پر ہاتھ پھیر کر کہیں گے کہ میں آپ سے نمٹ لوں گا، میں آپ کو دیکھ لوں گا، تو پھر ہم بھی دیکھ لیں گے۔ پھر پاک سرزمین پارٹی نے بھی کراچی میں 8 نومبر کو جلسے کا اعلان کر دیا ہے۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ سارا نظام آٹو پہ چل رہا ہے، مزار قائد پہ جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے اگر ایسا ہو بھی گیا تو جیسا ایکشن ہوا وہ بھی بہت غلط ہے۔ اگر آئی جی سے زبردستی ایسا کرایا گیا ہے تو یہ افسوسناک ہے، جائزہ لیں گے۔ پھر گجرانوالہ جلسے کی وجہ سے مریم نواز، کیپٹن صفدر، ملک ریاض، سیف الملوک کھوکھر، علی پرویز ملک سمیت 2200 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ مریم نواز اور دیگر لوگوں نے شاہدرہ چوک میں ٹریفک بلاک کر کے شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کیا۔ ایف آئی آر میں یہ بھی کہا گیا کہ مقررین نے عوام کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ حکومت کو گھر پہنچنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جائزہ لیں گے۔ پھر وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ بالآخر ہم درست سمت میں چل نکلے ہیں۔ ستمبر میں $73 ملین کے سرپلس کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ پہلی سہ ماہی کے لیے $792 ملین سرپلس ہو گئے ہیں۔ پچھلے سال اسی عرصے کے دوران $1492 ملین خسارے کا سامنا تھا۔ برآمدات 29% بڑھی ہیں اور ترسیلات زر میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے، لیکن سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے بیان سے شروع کرتے ہیں۔ مراد علی شاہ نے بھی گفتگو کی ہے سندھ اسمبلی میں، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جی کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ جناب مظہر پرلاس صاحب، اداروں کو ملکی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور ہر ادارے کو اپنے دائرہ کار پہ ہی کام کرنا چاہیے۔ بالکل، یہ بات تو درست ہے کہ ہر ادارے کو اپنے دائرہ کار میں کام کرنا چاہیے، مگر گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں اداروں کو دعوت دی جاتی ہے۔ مثلا جب سیلاب آ جاتا ہے تو سول انتظامیہ درخواست کرتی ہے ہماری افواج کو کہ وہ لوگوں کی مدد کے لیے آئیں۔ پھر فوجی جوان ہیلی کاپٹروں کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے یا دوسرے ذرائع سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی زلزلہ آ جائے تو افواج پاکستان سے درخواست کرتی ہے سول انتظامیہ کہ آپ ہماری مدد کریں۔ اسی طرح جب امن و امان کی بدحالی اپنے عروج کو پہنچتی ہے، آپ کو یاد ہوگا، ہمارے ناظرین کو بھی یقیناً یاد ہوگا، کراچی میں روزانہ 150-200 افراد موت کے منہ میں چلے جاتے تھے، تو اس کے لیے پھر رینجرز کو وہاں تعینات کیا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ ہم ایک تقسیم کے عمل میں جائیں، ہمارا ملک ہے، ہمیں مل جل کر کردار ادا کرنا چاہیے۔ باقی جہاں تک یہ خفیہ اداروں کا تعلق ہے، دیکھیے اس میں سول ڈپارٹمنٹس میں بھی 2-3 خفیہ ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو عسکری ادارے ہیں وہاں بھی 2 ڈپارٹمنٹ ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہر ملک میں ہوتے ہیں۔ کیا امریکہ میں ایف بی آئی اور سی آئی اے نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ کیا انڈیا میں را ہے، بارڈر سیکورٹی فورسز ہے، آئی بی ہے، انڈیا میں بھی ہے۔ اچھا، اسی طرح روس میں بھی ہیں۔
سعودی عرب میں بھی ہر دوسرا بندہ ایجنسیوں کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، اور انگلینڈ میں MI6 کا کردار سب کے سامنے ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ ادارے تو ہر ملک میں ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اداروں کو عام معاملات میں کھینچ لائیں اور پھر اس پہ تنقید کریں۔ پر مراد صاحب بات یہ ہے، آپ نے بڑی اچھی مثال دی، بڑی زبردست مثالیں دی کہ یہ آفات کے لیے زلزلوں میں، سیلابوں میں خود دعوت دی جاتی ہے آئیے۔ اچھا، یہ آفات کے دوران اداروں کی طرف سے سیاستدانوں کو یا حکومتوں کو اسسٹ کرنا تو ایک معمول کی بات ہے، دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے۔ کیا یہ لوگ سیاست میں مداخلت کے لیے بھی اداروں کو دعوت دیتے ہیں کہ تشریف لائیے، اس میں مداخلت کیجیے، ہمیں رہنمائی فرمائیے؟ یا دوسرا، جس طرح دیگر ممالک کی بات کی گئی ہے، دیگر ممالک کے ادارے بھی جو ہیں، سعودی عربیہ کی بات کی، پینٹاگون کی بات کی دیگر، تو کیا وہ بھی اسی طرح ہی مداخلت کرتے ہیں؟ جو ایک امپریشن دیا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے۔ ایک دیکھیے، ایک تو ہم اپنے ملک پہ بہت تنقید کا شوق رکھتے ہیں، اور ساری برائیاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میں زیادہ ہے، دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہیں ہے۔ سعودی عرب میں تو الیکشن ہوتے نہیں، وہاں تو بادشاہت ہے۔ امریکہ میں الیکشن ہوتے ہیں، انگلینڈ میں الیکشن ہوتے ہیں، اور انگلینڈ میں بادشاہت بھی ساتھ چل رہی ہے۔ ملکہ کو سلام کرتے ہیں، ملکہ کے حلف پہ سارا کام چلتا ہے، ملکہ کے ہی ویلفیئر کے سارے منصوبے چل رہے ہوتے ہیں، اور شاہی خاندان جو ہے وہ لوگوں کے ٹیکسوں پہ جو بھی عیاشی کی زندگی گزارتا ہے۔ انڈیا میں بھی الیکشن ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان سے کہیں زیادہ مداخلت وہاں ہوتی ہے۔ امریکہ جو بظاہر لوگوں کو یہ تاثر دیتا ہے کہ ہمارے ہاں بڑی آزادی اظہار کا حق ہے، فلانا ہے، اور رائے کا حق ہے، اور بڑی جمہوریت ہے، بالکل وہاں جمہوریت نہیں۔ امریکہ کے آپ صدور کی لسٹ نکالیں تو اس میں سے کوئی 80% تو وہ صدور ہیں جو ان کا بیک گراؤنڈ فوجی رہا، اور پھر آ جائیے ان کے 2 الیکشن آپ سٹڈی کریں، اگر وہ الگور والا الیکشن سٹڈی کریں اور لاسٹ الیکشن جو ٹرمپ کا ہوا تھا وہ سٹڈی کریں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جناب والا امریکہ میں الیکشن شفاف نہیں ہوتے۔ اچھا، انڈیا جو ہے، انڈیا میں دیکھیے، انڈیا میں جگہ جگہ ڈان بنے ہوئے ہیں، مافیاز کا راج ہے۔ آپ کے ملک میں تو شاید اتنا نہ ہو جتنا انڈیا میں ہے، لیکن انڈین میڈیا اور امریکن میڈیا کی ایک خوبی ہے، یہ میں خوبی کہنے لگا ہوں، پاکستانی میڈیا کی یہ خامی ہے۔ انڈین میڈیا ابھی بھی، یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے مجھے کسی انڈین ہی کا فون آیا ہوا تھا، کوئی بیرون ملک بسنے والا، کوئی سکھ رہنما ہے اس کا، تو اس نے کہا کہ دیکھو یار، انڈیا معاشی طور پر ڈوب گیا ہے، اور انڈین جو میڈیا ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں، ہم تو امریکہ سے بھی آگے چلے گئے ہیں۔ تو آپ کا میڈیا کیوں ایسے کرتا ہے کہ اپنے ملک کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ دنیا کے سامنے لے کے آتا ہے؟ اب انڈیا میں وہ کئی بار پہلے بھی میں مثال دے چکا، ان کے فارن آفس کی، وہاں پہلے سوال کیے جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم سے زیادہ مداخلت ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں شور زیادہ کیا جاتا ہے، اور شور کرنے والوں میں عجیب بات ہے اور عجیب حقیقت ہے کہ شور کرنے والوں میں وہی لوگ ہیں جن کے لیے سارا سٹیج سجایا گیا۔ مثلاً لاسٹ جو ابھی 2-4 ہفتوں میں میاں نواز شریف نے بہت شور مچایا ہے، یا مولانا فضل الرحمان تو 1 سال سے شور کر رہے ہیں، اس سے پہلے عمران خان کر رہے تھے۔ زیادہ شور وہی لوگ کرتے ہیں جن کے لیے یہ سٹیج سجایا گیا۔ میں نواز شریف کی سیاسی پیدائش سے لے کر آج تک کا سفر سب کے سامنے ہے، میں نہیں کہنا چاہتا کہ کس کس جرنیل کے ہاتھوں سے کیا کچھ بنا۔ اسی طرح مولانا صاحب کا سفر بھی لوگوں کے سامنے ہے، جو موجودہ رجیم ہے اس کا بھی سفر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنے اداروں کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا سوال میں کروں گا کہ ایک طرف تو آپ ادارے پہ الزام لگا رہے ہیں، دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری ادارے ہی کے سربراہ کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ تحقیق کریں اور DGI تحقیق کریں۔ اگر وہ ان کا بیہیویئر آپ کو اچھا نہیں لگتا
تو آپ ان سے پھر کیوں نہیں، تحقیق کا مطالبہ کرتے یہ تھوڑی مختلف بات ہے مظہر برلاس صاحب. دیکھیے کہ ایک خود آپ ان کو لا رہے ہیں ادارے کا بیچ میں. سربراہ جناب عاصم باجوہ ایک والد کی حیثیت رکھتے ہیں اس ادارے کے لیے، ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اگر ان کو کہا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب قطعی طور پر نہیں ہے کہ ان کی ول شامل تھی یا انہوں نے آرڈر کیا تھا. ہو سکتا ہے نچلی سطح پہ کسی بندے نے از خود نوٹس لیا ہو اور باپ کو بتایا گیا ہو کہ جناب یہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، آپ اس کو چیک کر لیجئے. ہو سکتا ہے جن پہ الزام ہے انہوں نے کیا ہی نہ ہو، کوئی درمیان میں تیسرا فریق فائدہ اٹھا گئے ہو، ایسا بھی تو ممکن ہے نا. بالکل صحیح ہے آپ کی بات، لیکن ایک بات وضاحت میں کر دوں. ایک تو عاصم باجوہ صاحب جو ہے فوج سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اس وقت آرمی چیف ہے قمر جاوید باجوہ صاحب. اچھا، میں نے شاہد عاصم صاحب بول دیا، وہ باجوہ والا. تو قمر جاوید باجوہ صاحب بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت پسند آدمی ہیں، اور اتنے مشکل حالات میں بھی وہ برداشت کا مادہ ختم نہیں ہونے دیتے. اور اگر ان کی نچلی سطح پر کسی نے کیا ہے تو ظاہر ہے وہ تحقیق کریں گے. اصل یہی بات ہے، یہ بھی تو ان پہ اعتماد کی بات ہے. یہ جو میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا نا، ادارے ادارے ادارے، کیا ادارے؟ کیا اب سپریم کورٹ میں چلی جائیں، یہ باتیں چلی جائیں گی تو سپریم کورٹ جس کے حق میں کرے تو اس دن انصاف کا بول بالا ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں تو روایت یہی رہی ہے، جس دن خلاف ہو تو ظلم ہو گیا، قانون اندھا ہو گیا، انصاف نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے اس ملک کے ایک سیاستدان کینگرو کورٹس بھی کہتے تھے کورٹس کو. تو یہاں پاکستان میں حضور والا کسی کے حق میں فیصلہ آ جائے تو کیا بات ہے. نہیں، یہ تو اگلی باتیں ہیں نا. بات تو صرف یہ ہو گئی ہے کہ ایک جو واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک بندے نے قانون توڑا، اس نے نعرے بازی کی، ایک ایکٹ کی خلاف ورزی کی. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ واقعہ بھی ٹھیک نہیں ہوا، اس نے بھی ٹھیک نہیں کیا. اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا، اس کو بھی جو غلط ہوا کہنا چاہیے نا غلط. بات یہ ہے اس میں اداروں والی کرٹیسزم کی بات ہی نہیں ہے. اس واقعے کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، ایک بندے نے کیا یا دو نے کیا یا 10 نے کیا، ادارے کی تو بات ہی نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ پہلا ایکٹ غلط ہوا. صفدر اوان نامی آدمی کو نہیں چاہیے تھا کہ وہاں شوروں کو کرتا. ہاں صحیح ہے، قانون کا احترام کرتا، اور کم از کم اس شخص کے مزار پر تو قانون کا احترام کرتا جس نے یہ ملک بنایا ہے، جو بابا قوم ہے. دوسرا قصور میں سندھ پولیس کا سمجھتا ہوں کہ ان کو اس ایکٹ پہ ایف آئی آر فوراً کر دینی چاہیے تھی. قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ایف آئی آر کر کے آرام سے اس کو اریسٹ کر لیتے. یہ جو رات کو دیکھیں سندھ پولیس نے بھی لیت و لال سے کام لیا ہے. اس لیے لیت و لال سے کام لیا ہے کہ کیوں نہیں ایف آئی آر درج کر رہے تھے؟ ایک قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے کرتے، اور پھر جی گرفتاری میں لیت و لال سے کام لے رہے تھے. اور اگر جو پھر اس کے بعد ایکٹ ہوا وہ بھی غلط ہوا، اور اس کے بعد جو کل ہوا سندھ کے بہت سے افسران کو، میں تو کہتا ہوں ان کو نوکریوں سے برخاست کرے. یہ دوسری مرتبہ ہو رہا ہے. پنجاب میں بھی یہ شہباز شریف نے ڈرامہ، اور میری اطلاع یہ ہے کہ یہ نواز شریف سے مشاورت کے بعد ہوا ہے. جی، یہ مظہر برلاس صاحب کہتے ہیں جی کہ نواز شریف سے مشاورت کے بعد ان لوگوں نے چھٹی پہ جانے کی بات کی ہے. کیا ہوا ہے دیکھیں گے، جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ نواز شریف نے سارے اس معاملے کو خراب کیا اور ان سے مشاورت کی گئی اور ان کے مشورے کے بعد یہ چھٹی کی درخواستیں سامنے آئیں. لیکن سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے اداروں کو سیاست میں ملوث کیا. نہیں، یہ دیکھیں یہ الزام ہے. میں سمجھتا ہوں الزام اس لیے ہے کہ وزیر اعظم بھی چپ رہے 2 دن، اور اپوزیشن نے بھی جب یہ بات ہو گئی تھی، مان لیا کہ اس آئی جی کو اغوا کیا گیا، مشتاق مہر کو، تو وزیر اعلیٰ سندھ کا کام تھا کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کو آگاہ کرتے. یہ تو ہو گئی سیاسی بات، اصولی بات. اب انہوں نے وزیر اعظم کو بائی پاس کیا، ان کو کہا نہیں
اور آرمی چیف کو کہہ دیا. ویسے آپ کو لگتا ہے کہ اتنے آئیڈیل تعلقات ہیں کہ یہ مشورہ تو بڑا خوبصورت ہے آئیڈیالوجیکلی اور ہونا بھی ایسے چاہیے. ہم تو یہاں دیکھتے رہے نا نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے, بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں, اور کیا تعلقات تھے. آج بھی وہی حال میں ہے یہی بات جو کرنے لگا اکٹھے ہیں تھا آپس میں. کہ یہ مشورہ نواز شریف کا ہوا سارا, چونکہ نواز شریف یہ پریکٹس کرتا رہا ہے. 1988 میں محترمہ بےنظیر بھٹو پرائم منسٹر تھی اس ملک کی. اسی الیکشن میں اس نے جاگ پنجابی جاگ والا نعرہ بھی لگایا نواز شریف نے, اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن 3 دن بعد ہوئے تو وہ مسلم لیگ جیت گئی. تو جب یہ وزیر اعلیٰ بن گئے تھے تو موصوف بے نظیر بھٹو کا استقبال کرنا پسند نہیں کرتے تھے, ان کو ملنا پسند نہیں کرتے تھے, بلکہ فیض آباد سے آگے ان کی حکومت ختم ہو جاتی تھی. اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو بہت تکلیف دی, انہوں نے بہت تکلیف دی, ناقابل بیان حد تک تکلیفیں دی. آج یہ بس لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ نے آخری فون تو انہیں کیا تھا نا نواز شریف صاحب کو ہی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے بے نظیر ہاسپٹل میں ہم بھی کوریج کے لیے موجود تھے جب نواز شریف ان کا پتہ لینے آئے تھے, جب بے نظیر صاحبہ اوپر تھیں اور شاید ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. یا آپ گزارش یہ ہے کہ قومی اتحاد کی جو جماعتیں تھیں 77 میں بھٹو صاحب کے خلاف جو بڑے جلوس نکالتی تھیں, سارا کچھ ہوا. پھر جب MRD بنی تو اس میں سے بہت سی جماعتیں وہ تھیں جو بھٹو صاحب کے خلاف, جن کی وجہ سے بھٹو صاحب پھانسی پہ چڑھے, تو وہ جماعتیں نصرت بھٹو کے ساتھ آگے بیٹھ گئی تھیں. اسی لیے شاید کہتے ہیں کہ سیاست میں وہ دوستیاں اور دشمنیاں جو ہیں مستقل نہیں ہوتی. آپ نے ایک بات کی کہ مراد علی شاہ صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا, وزیر اعلیٰ ہیں وہ وزیر اعظم صاحب سے رابطہ کرتے ادھر کیا گیا. مراد علی شاہ نے آج سندھ اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے سندھ حکومت ختم کرنے کی دھمکی دی گئی, اب بھی چپ ہوں کیونکہ تحقیقات ہو رہی ہیں, زبان کھولوں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے, ایسے کریں گے. بھائی یہ دیکھیں, یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. دوسرا بھی سن لیں, اگر وہ عمران خان سے نہیں بات کرنا چاہتے تھے, مخالف ہے, ٹھیک ہے جی, وہ علوی صاحب کو بتا دیتے. صدر صاحب تو سپریم کمانڈر ہے پورے پاکستان کے, آئینی سربراہ ہیں اور شریف آدمی ہیں, ان کو بتا دیتے. اور کراچی کے بھی ہیں, علوی صاحب کو تو بتایا جا سکتا تھا یا نہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیسے بتایا جا سکتا تھا. مجھے یہ بات سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ آلریڈی وہ بھائی ایک دوسرے کو مانتے ہی نہیں ہیں. کراچی میں یہی تو جھگڑے چل رہے ہیں, کراچی کے لوکل پولیٹکس کے یہ ایشوز ہیں, وہاں کی گفتگو میں بھی یہی باتیں ہوتی رہیں کہ یہ جو کراچی سے منتخب ہوئے تھے MNAs اور یہ اور وہ, ٹھیک ہے صدر پاکستان ہے, ہم ان کو تبصرہ بھی نہیں کر سکتے, وہ ریاست کی علامت ہے. وہ ڈاکٹر عارف علوی پاکستان کے صدر ہیں, وہی کہہ رہے ہیں, اور صدر پہ ہر جماعت کا حق ہے, ہر شہری کا حق ہے, ہر ادارے کا حق ہے. چونکہ صدر ان سب کا باپ ہے, ایک طرح سے آئینی سربراہ ہے. تو مراد علی شاہ اگر عمران خان کو نہیں بتانا چاہتے تھے تو صدر صاحب کو بتا. یعنی آپ کا موقف یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو نہیں بتانا چاہیے تھا؟ میرا موقف یہ ہے کہ جب آپ اداروں کی مخالفت کا رونا روتے ہیں, سارا دن آپ کے آنسو نہیں ختم ہوتے, تو آپ سیولین لوگوں کو بتاتے. ٹھیک ہے, آپ وزیر اعظم کو نہیں بتانا چاہتے تھے, آپ صدر پاکستان کو بتاتے. ٹھیک ہے. شبلی فراز صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے سازش کے تحت اداروں کے سامنے کھڑا کر دیا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, شاہد خاقان عباسی نے کہا, بھئی ہم نے تو ساروں کی باتیں لینی ہے نا جی, حکومت کیا کہہ رہی ہے, اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے, تاکہ ہمارے ناظرین کو ہر طرح کا فلیور ملے. گزارش یہ ہے کہ اب ان میں سے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے یہ فیصلہ تو وقت ناظرین کریں گے یا وقت کرے گا, یا آپ بتا دیں. شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ عمران خان نے سازش کی ہے, اور شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے سازش کی ہے. ہاں جی. اب یہ سازش کس نے کی ہمیں کیا پتا. ٹھیک ہے, اب تحقیقات ہونے دیں, اس میں سے پتہ چل جائے گا کہ سازش کیوں ہوئی, کس نے کی. اور کل میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ وہ پتہ چل جائے گا جس نے وہ کھول دیا مزار کس کے لیے, اور وہ گارڈز کدھر تھے مزار کے, وہ اچانک کہاں گئے, اور وہ جو کوئی ویڈیو بھی ہوگی, ظاہر ہے عام ویڈیو بھی ہے, CCTV والی بھی ہوگی, کیسے کیسے آنا ہوا, کیسے کیسے جانا ہوا, یہ ساری باتیں ہوں گی.
تو تحقیق ہونے اور اس میں کوئی زیادہ لمبا ٹائم نہیں لگے گا، کیونکہ کچھ لوگوں کا، باخبر لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی اپنی نوعیت کا یہ پہلا کیس ہے، اس طرح کی جو تحقیق گئی ہے آرمی چیف کے پاس اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ تحقیقات کر کے مجھے دیں، تو وہ بہت جلدی رپورٹ جو ہے سر ان کے پاس پہنچ باقی یہ جو بات ہے نا افسران والی، سندھ پولیس والی، اس میں دیکھیے انہوں نے لاہور میں ایکٹ کیا تھا جب آہت چیمہ کو گرفتار کیا گیا تھا، تو ڈی ایم جی گروپ نے کیا تھا، یہ نبیل اوان وغیرہ سارے اس میں شامل تھے۔ وہ تو اس کا میجر صاحب جو تھے ابھی چیف سیکرٹری پنجاب کے، سیکرٹری انٹیریئر بھی رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمیں پارٹی نہیں بننا چاہیے، ہم بیوروکریٹ ہیں اور ہمیں اپنے آفیسز میں بیٹھنا چاہیے۔ تو لیکن لاہور کے کچھ بیوروکریٹس نے یہ حرکت کی تھی۔ اب سندھ پولیس کے لوگوں نے یہ حرکت کی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ کیا بیوروکریسی کو پوچھنے والا کوئی نہیں، ڈی ایم جی گروپ ہو یا پولیس سروس ہو، اور مجھے یہ بتائیں کہ ڈی ایم جی اور پولیس سروس دونوں انتظامیہ کے معاملات ہیں نا ان کے پاس۔ جی، میں انفارمیشن گروپ کے بندوں کو نہیں کہہ رہا، فارن سروس کے بندوں کو نہیں کہہ رہا، کسٹم سروس والوں کو بھی نہیں کہہ رہا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں ڈی ایم جی اور پولیس سروس والے، ان کے ہوتے ہوئے کرائم ہوتا ہے، ان کے ہوتے ہوئے قبضے ہوتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے لوگ مارے جاتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے لوگوں سے موبائل کیا، پرس کیا، بہت سی چیزیں چھین لی جاتی ہیں۔ اپنے فرائض تو یہ نام نہیں دیتے، اور معاشرے میں کرپشن کی جو ریشو ہے وہ ان دونوں کے باعث زیادہ ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا پاکستان میں یہ جو افسران ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اپنی حق حلال کی تنخواہ میں سے یہ گزارا کرتے ہیں؟ بہت ہی کم ہوگا، ٹھیک ہے، بہت کم ہوگا۔ بالکل صحیح۔ ایک بندہ مجھے ملا، علی رضا علی صاحب، وہ اچھے لوگوں کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ ایک بندہ ابھی میرا خیال ہے ڈی سی ہے کسٹم میں، یا شاید کمشنر ہو گیا ہو، فیض علی فیضی اس کا نام ہے۔ تو وہ ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، تو میں نے ایک دن پوچھا جب وہ ڈی سی تھا ادھر کسٹم کا، تو میں نے کہا میں فیضی ملاقات چلو سیٹرڈے سنڈے کو کسی دن ہو جائے۔ اس نے کہا کہ دیکھیے میں گاڑی جو ہے دفتر سے گھر اور گھر سے دفتر تک، اس کے بعد میں سائیکل استعمال کرتا ہوں، اور میری تنخواہ جو ہے اس سے نان و نفقہ کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، میں 2 سے 3 جگہ پہ ٹیوشن پڑھاتا ہوں۔ اب دیکھیے ایسے افسران بھی موجود ہیں، ورنہ کسٹم کا انسپیکٹر ہی مان نہیں۔ کوئی شک نہیں ہے، بالکل صحیح۔ کسٹم ہی کا انسپیکٹر تھا نا ذہین شہنشاہ، جس کی شادی پہ نواز شریف گاڑی چلا کے گیا تھا اور آ کے اپنے ابے سے کہا تھا تعلقات بڑھ گئے نے بڑے، اس نے کہا کس کے ساتھ ہوئے؟ کسٹم انسپیکٹر نہ تعلقات بڑھ گئے نے۔ اچھا شبلی فراز صاحب نے یہ بھی کیا کہا، کیا یہ جمہوریت ہوتی ہے کہ جھانسا دے کر اقتدار میں آ جائیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی انہوں نے یہ بات کسے کی ہے، آپ کو شاید سمجھ آ گئی ہو۔ ہاں، جو شبلی صاحب کے والد کا شعر ہے، ہم نے جس چیز کو بھی چاہا تیرے ہجرا میں وہ لوگ، آتے جاتے ہوئے موسم سے زمانہ تو تھا۔ زمانہ اقتدار کا ڈھونڈتے ہیں، یہ بھی ڈھونڈتے ہیں، وہ بھی ڈھونڈتے ہیں، ہر ایک کو کرسی عزیز ہے، کسی کو پاکستانی عوام کا مفاد عزیز نہیں ہے، صحیح، نہ اپوزیشن کو نہ حکومت کو۔ اگر ان کو پاکستانی لوگ عزیز ہوتے تو لوگوں کی یہ حالت نہ ہوتی جو ہے۔ ان کو کرسیاں عزیز ہیں، جو آج کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ کل نہیں ہوں گے، جو کل تھے وہ آج نہیں ہیں، اور رونا سارا کرسی کا ڈالا ہوا ہے۔ تو وہ ان کو دے دیں کرسیاں، یہی لوگ کہیں گے پاکستان کے حالات درست ہیں، اور جو بیٹھے ہوئے ان کو ہٹا دو تو یہ کہیں گے کہ جی دیکھو ستیہ ناس ہو گیا۔ ان کی ساری ڈگڈگی اقتدار کے لیے۔ اچھا کس کو کہا پھر؟ کوئی بات مجھے پلے نہیں پڑی۔ پتہ نہیں جی جھانسا کون دیتا ہے، یہ سارے لوگ ہی جھانسوں سے واقف ہیں، اچھا سارے جھانسے دے کے آئے ہیں، صحیح۔ جھانسے دے کے جھانسی کی رانی بننا چاہتے ہیں، بنتے جائیں۔ ہاں، یہ جھانسے دے کے جھانسی کی رانی بنتے ہیں اور محلات تک پہنچتے ہیں اور اقتدار پر
بیٹھتے ہیں اور اقتدار کا ہما ان کے سروں پہ آتا ہے اور ہم پہ حکمرانی کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے شبلی فراز صاحب کے ایک بیان پہ جائزہ لینے کی کوشش کر رہے تھے، جس کا نتیجہ یہی نظر آتا تھا کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازی کار کھلا۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ یہ اعلان کیا گیا ہے، تارڑ صاحب کہتے ہیں نون لیگ والے قبلہ عطاء اللہ تارڑ وزیر اعظم کے خلاف مقدمہ درج کروائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے وزیر اعظم ہاؤس سے آرڈر گیا ہے شہباز شریف کو اذیتیں دو۔ اس بات پہ مقدمہ کرائیں ہاں گے، جی، عدالت میں جائیں ہاں گے؟ جی، ہاں جی۔ نہیں تو وہ تو حل ہو گیا ہے، احتساب کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ شہباز شریف کو گھر کا کھانا دیا جائے، اس طرح کا بستر دیا جائے، اس طرح کی یہ سہولت دی جائے، وہ سہولت دی جائے۔ وہ ساری سہولتیں تو دے دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے نا، ہاں یہ تو پھر ہم بھی دیکھ لیں اشارہ بازی پہ۔ جیسے اشارے تو جو کہے گا اچھے یہ گندے لیکن اس کا اگر یہ کیس ہے تو اس کا کچھ بنے گا نہیں۔ میں بات ہی کی ہے، شور بیان شاہی، ہی وہی تھوڑا شوگر سا ہے۔ مطلب ہے کہ کوئی شغل لگے گا ورنہ اس کا کچھ نہیں۔ ہاں اس لیے کہ سہولتیں تو مل گئیں اور یوں کیا ہے تو اس کا کوئی بھی جواز گھڑا جا سکتا ہے کہ اس لیے کیا ہے۔ ہاں، کہتے ہیں وی این ہونے کے بعد صاحب نے ملک تباہ کر دیا۔ جی وی این نہیں ہے، بالکل وی این نہیں ہے، بالکل۔ وہ تو ان کا موقف ہے نا، یہ مولوی صاحب کا کیا نام ہے ان کا، جناب تارڑ صاحب، عطاء اللہ تارڑ صاحب، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ پاک سرزمین پارٹی بھی متحرک ہو گئی ہے جناب۔ مصطفیٰ کمال صاحب فرماتے ہیں 8 نومبر کو جلسہ کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کراچی کے کیا مسئلے ہیں۔ انہوں نے کوئی بات نہیں کی کراچی کی۔ نہیں دیکھیے، وہ مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس کی تھی، اپوزیشن کے جلسے کے بعد لوگوں سے کہا، اس نے کہا جی یہ جلسہ ہوا ہے کراچی میں اور کراچی کے لوگ اس میں شریک نہیں ہوئے، تو اب وہ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ جناب ہم کریں گے 8 تاریخ کو جلسہ، کراچی کے لوگ ہوں گے تو دیکھنا کیسے جلسہ ہوتا ہے۔ ویسے کنیا سیٹاں میں کوئی بھی نہیں، پہلے بھی ان کے بڑے جلسے ہو کے ہاتھ ہوا ان کے ساتھ پہلے بھی۔ تو ابھی یہ پھر مطلب آفیسرز آن ڈیوٹی؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا آفیسرز آن ڈیوٹی۔ دیکھو وہ پولیٹیشین ہے، سیاست کر رہے ہیں، ان کا حق ہے، کراچی کے میئر رہے ہیں، کراچی میں انہوں نے بڑا کام کیا۔ ابھی جلسہ کامیاب ہوگا؟ ابھی سارے کہہ رہے ہیں کہ باہر سے بندہ کوئی نہیں آنے دینا، کراچی کے اندر کے لوگ ہوں گے اور ہو جائے گا، کراچی میں ان لوگوں کا جلسہ ہو ہی جاتا ہے یار، بھرپور ہو جاتا ہے۔ ایم کیو ایم ہو، سرزمین پارٹی ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، کراچی میں جلسہ کر لیتے ہیں۔ کراچی کی آبادی دیکھیں بہت زیادہ ہے، لوگ آ جاتے ہیں، کافی لوگ ہیں ان کے ساتھ۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا جی، گجرانوالہ میں پی ڈی ایم کے جلسے پر 2200 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے، جس میں نامی گرامی مریم نواز، کیپٹن صفدر، ملک ریاض، سمیع اللہ خان، ملک پرویز، علی پرویز ملک، بلال یاسین، سمیع اللہ خان، سیف الملوک کوکر، ہو گیا۔ اور بھی بہت سارے۔ گزارش یہ ہے کہ اب جو ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، ہم نے کل بتا دیا تھا کہ پنجاب میں پرچے ہونے والے ہیں، لاہور میں بھی ہوں گے، گجرانوالہ میں بھی ہوں گے، جی تو آج وہ ہو گیا، ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہم نے ایک دن پہلے ان کو بتا دیا نا، اس لیے تو کہتے ہیں ابھی دیکھا کریں کہ گے بھئی پروگرام، دیکھ لو یہ پرچے ہونے ہیں۔ باخبر رہنا ہے تو ہاں پرچے ہو گئے۔ ہو گیا۔ اب اس میں پلی یہی ہے جو کل ہم نے بیان کی تھی، اب دوبارہ کیا کہا جائے۔ لیکن اس میں دلچسپ یہ اس ایف آئی آر کا جو پوائنٹ مجھے ملا وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ شادرہ چوک میں ٹریفک بلاک کر کے شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کیا۔ اچھا، شادرہ ہر وقت ویسے ٹریفک رواں دواں ہی رہتی ہے، لاہور آپ کا تو آنا جانا زیادہ ہی رہتا ہے۔ وہی ابھی شادرے میں جام بھی رہتی ہے۔ گزارش یہ ہے، پرچہ تو گجرانوالہ میں جو ہوا ہوگا نا، اس کی ایک اور بھی شک ہوگی کہ جو ایس او پیز انتظامیہ کے ساتھ طے کیے تھے ان پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ایک مفرور آدمی کی وہ اور تقریر پرچہ کروا ہوا دی۔ ہی ہے، اور ہاں 2 پرچے ہوئے ہیں نا، مختلف ہے۔ یہ تو شدارہ میں ہوا ہے۔ اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا خطاب کیا تھا کہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تیار ہو جاؤ،
اب حکومت انہوں نے کہا تھا. تو وہ تو اپوزیشن اور کیا کہے, یہی کہنا نا. عمران خان صاحب کیا کہتے رہے ہیں جب دھرنوں پہ تھے؟ یہی یہی کہتے یہی یاد کرانا تھا جی. بس ہاں تو یہ اپوزیشن کا کام ہے یہ کہنا, کہتے رہے. جس طرح وہ کہتے تھے تو نواز شریف کہتے تھے, اچھا کہتے رہے. تو یہ کہتے رہے, ٹھیک ہے, جلسہ ان کا. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک عظیم خوشخبری دی ہے. ان کا ٹویٹ آیا ہے, پاکستان کے لیے عظیم خوشخبری, بالآخر ہم درست سمت میں چل نکلے ہیں. مئی ستمبر میں $73 ملین کے سرپلس کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ پہلی سے مئی کے لیے $792 ملین سرپلس ہو گیا, جسے گزشتہ برس اسی عرصے کے دوران $1492 ملین خسارے کا سامنا تھا. گزشتہ ماہ کے دوران برآمدات 29% بڑھیں, جبکہ ترسیلات زر میں 9% اضافہ ہوا. بالکل جی, یہ وزیر اعظم نے خوشخبری دی ہے, اور وفاقی وزیر حماد اظہر نے بھی یہی خوشخبری سنائی ہے. اور ایک اور خوشخبری آ رہی ہے, FATF کا اجلاس جاری ہے, تو پاکستان نے 27 میں سے 21 شکوں پر عمل درآمد کر لیا ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ پاکستان امید ہے اللہ تعالیٰ سے بہت, اور ان شرائط پہ عمل کرنے کے بعد جو امید بندی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا. لیکن انڈیا کے بلیک لسٹ ہونے کا خطرہ زیادہ بڑھ گیا ہے, چونکہ انڈیا کے 44 بینک جو تھے وہ منی لانڈرنگ میں شریک تھے. یہ بھی ہم بتا چکے ہیں ناظرین کو, 2-3 دن پہلے ہم نے اس پہ شو کیا تھا. تو انڈیا کو کافی خطرات ہے. ایک اور خبر ہے کہ مختلف اداروں کی تو باتیں ہوتی ہیں نا, انہوں نے مافیا کے مافیا ڈھونڈ لی ہیں جن کی وجہ سے مہنگائی ہوئی. گڈ, بہت اچھے. ذخیرہ اندوز, اور اس ملک کے بڑے بڑے بزنس مین اس میں شامل ہیں. اور سن لیں, 4 بیوروکریٹ, 4 سے 5 یا 6 کر لیں, 6 بیوروکریٹ شامل ہیں. ان کے نام بھی دے دیے گئے ہیں جنہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے پلاننگ کر کے مہنگائی کروائی جی, تاکہ لوگ عذاب جاں سے دو چار ہو جائیں, حکومت کے اوپر جو ہے تبرہ بازی شروع ہو جائے, اپوزیشن کے جلسے کامیاب ہو جائیں, لوگ بے قرار ہو جائیں, پریشان ہو جائیں. 4 سے 6 بیوروکریٹ ہیں, اور پاکستان کے کئی بڑے بڑے بزنس مین ہیں جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کر رکھی تھی. یہ سامنے آنے والی ہے حقیقت. صحیح جی. سازشوں کا ایک عجیب و غریب قسم کا جال ہے جو بنا جاتا ہے مہنگائی کرنے کے لیے, منافع کمانے کے لیے, لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے, بجائے کہ آسانیاں دی جائیں. بہت سارے ایسے کردار بھی ہوتے ہیں جہاں حکمران, حکومتیں یا اچھے لوگ عوام کے لیے بہتری کا سوچتے ہیں, تو کچھ شیطانی قوتیں جو ہیں وہ راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے اور لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے بھی متحرک ہو جاتی ہیں. یقیناً ان لوگوں سے ہمیں بھی باخبر رہنا چاہیے, اور اداروں کو بھی ان لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے. آج اتنی, آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.